الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، برادران کرام، آپ سن چکے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع شکر ہے. شکر کی حقیقت کیا ہے اور اس کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آخرت میں اس کی کیا جزا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی بنیاد شکر ہے. شکر ہی حقیقت میں عبادت کی بنیاد ہے اور شکر ہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، ہم اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور شکر ہی نہ کرنے کی شکل میں آدمی اپنے رب سے دور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اور شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے اور شیطان پھر اسے گمراہ کرتا ہے. جو بندہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہوگا وہی اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہوگا، وہی اپنے رب کے قریب ہوگا، وہی اپنے رب کو پہچاننے والا ہوگا، اور وہی بندہ حقیقت میں ایک پاکیزہ انسان بھی ہوگا. پاکیزہ اور اچھا انسان بننے کے لیے بھی شکر کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے دی جائے تاکہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ انسان کو جو فضیلت دی گئی ہے، جو مرتبہ اسے دیا گیا وہ اس کا مستحق نہیں ہے اور میں اسے گمراہ کر کے دکھلاؤں گا، تو اس نے کہا قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک کے لیے مہلت. تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی. تو اس کے جواب میں پھر اس نے کیا کہا، یعنی کیا پلاننگ اس کی تھی یا طریقہ کار اس کا کیا تھا گمراہ کرنے کا، جس کا اس نے اعلان کیا، یا اس کا لاہ عمل کیا تھا. اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس پہ ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا، یعنی اس سیدھے راستے سے انہیں ہٹانے کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا، چھپ کر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ پھر میں ان پہ حملہ آور ہوں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اور پھر تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کا اور اس کی ذریت کا، شیاطین کا جو سب سے بڑا ہدف ہے، جو ان کے لاہ عمل میں سب سے بنیادی چیز ہے، وہ اللہ کے بندوں کو شکر گزاری سے روکنا ہے. اس لیے کہ سارا اس نے جو خلاصہ بیان کیا، اپنی ساری جدوجہد کا جو مقصد اس نے، ہدف بیان کیا، نتیجہ کیا اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو جب یہ شکر گزار نہیں ہوں گے تو گویا کہ یہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے، تیری عبادت نہیں کریں گے، شرک کریں گے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شکر گزاری عبادت کی بنیاد ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی سب سے بنیادی اور بڑی بنیاد، مضبوط بنیاد شکر ہے. اور ناشکری اللہ سے دور کرنے والی سب سے بڑی چیز ہے. اسی لیے اس کو بڑی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی، کہ بندہ اپنے رب کا شکر گزار بنے اور اسی
بنیاد پہ بندوں سے اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے اپنی عبادت کا کہ وہ شکر ادا کریں اور اس کے نتیجے میں اللہ کی عبادت کریں۔ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ جو قرآن کی ایک اہم سورت ہے، جس کو ہم ہر نماز میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، اس کی ابتدا بھی کہاں سے ہو رہی ہے؟ شکر سے ابتدا ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ شکر ہے اللہ کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ کا اصل معنی شکر ہے، کہ شکر ہے اللہ کا۔ اسی طرح اہل جنت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتلایا ہے، ان میں بتلایا ہے کہ ان کی سب سے پہلی بات جنت میں داخل ہونے کے بعد جو ہوگی وہ بھی شکر ہوگی، اور سب سے آخری بات جو وہ کہیں گے، یعنی ایک آخری بات اس معنی میں نہیں کہ آخری بات وہ کریں گے، یعنی ایک ان کی طرف سے جو نچوڑ ہوگا ان کا ساری چیزوں کا خلاصہ وہ بھی یہی ہوگا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، کہ اہل جنت کہیں گے کہ شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا، یعنی جنت کا وعدہ۔ تو یہاں بھی وہ شکر ادا کریں گے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا۔ اور اسی طرح اہل جنت کے بارے میں فرمایا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ان کی آخری بات یہی ہوگی کہ شکر ہے اللہ کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو سب سے پہلی بات اہل جنت کی، سب سے آخری بات اہل جنت کی شکر ہے۔ اور سب سے اہم صورت جو قرآن کی ہے، جسے بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ بھی شکر سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شکر کی کتنی اہمیت ہے دین میں، اور انسانی زندگی پہ اس کے کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق بھی اسی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے۔ تو شکر کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ شکر تین چیزوں سے بنتا ہے، تین بنیادی چیزیں ہیں شکر کے اندر۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی نعمتوں، اللہ کے احسانات اور انعامات کا دل میں احساس ہونا، ان کو یاد کرنا، ان کے بارے میں سوچنا۔ تو دل میں اللہ کی نعمتوں کی یاد، ان کا احساس، یہ جب پیدا ہوگا تو یہ شکر کی پہلی بنیاد ہے، یہاں سے شروع ہوگا شکر۔ تو یہ ہے دل کا شکر۔ اور دوسری بنیاد جو شکر کے لیے ہے وہ زبان سے اللہ کی ان نعمتوں اور احسانات کا اظہار کرنا، اور اپنے منعم اپنے رب کی تعریف کرنا، جس نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کی تعریف کی جائے زبان سے۔ اور تیسری چیز عملاً اپنے رب کے سامنے جھک جانا۔ تو تین چیزیں جب یہ ملیں گی تو شکر کا مفہوم پورا ہوگا۔ اور شکر کا جو لغوی مفہوم ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، اس سے بھی یہی مفہوم نکلتا ہے کہ کوئی چیز لبریز ہو، مثلا پیالہ پانی سے دودھ سے بھرا ہوا ہے، بالکل لبریز ہے کناروں تک، تو وہ چھلکنے لگے، ذرا سی حرکت ہو تو وہ چھلکنے لگے، یہ شکر ہے، یہ شکر کا لغوی معنی ہے۔ بکری کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے، وہ چل رہی ہے تو دودھ ٹپک رہا ہے اس سے، یہ شکر کا لغوی معنی ہے۔ تو اسی طرح بندہ کا شکر کیا ہے کہ اس کا دل بالکل اللہ تعالیٰ کی احسان مندی سے اس قدر لبریز ہو کہ بالکل ذرا سی کسی نعمت کی یاد آئے، ذرا کسی نعمت کا مشاہدہ ہو تو دل بالکل چھلک پڑے، اور اللہ کی اس سے تعریفیں شروع ہو جائیں، زبان اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جائے، اس کی تعریفیں کرنے لگ جائے، اس کی نعمتوں کو یاد کرنے میں لگ جائے۔ یعنی ذرا سی کوئی حرکت چاہیے، کوئی بہانہ چاہیے، ذرا کوئی چیز سامنے آئے تو فوراً دل چھلک پڑے، آدمی زبان سے اللہ کی تعریفیں کرنے لگے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے لگے، اس کے احسانات کو یاد کرنے لگے، بالکل اسی طرح جیسا ایک پیالہ لبریز ذرا سی حرکت سے چھلک پڑتا ہے۔ اور پھر عملی طور پہ آدمی اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اور عملی طور پہ اسے ہر وہ چیز محبوب بن جائے کہ جس سے اس جذبے کی تسکین ہوتی ہو۔
وہ چیز اسے محبوب بن جائے، کہ جس سے شکر کے جذبے کی تسکین ہو رہی ہے وہ چیز محبوب بن جائے، اور ہر وہ چیز، ہر وہ کام کہ جس میں نہ شکری ہو پروردگار کی، اس چیز سے بندے کو نفرت ہو جائے۔ تو یہ شکر کا مفہوم ہے۔ تو شکر کا حق کس کا ہے؟ شکر کا حق صرف اللہ کا ہے۔ کیوں اس کا حق ہے؟ اس لیے کہ انسان کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی انسان کو ملا ہوا ہے، خواہ وہ ظاہری نعمتیں ہوں، باطنی نعمتیں ہوں، اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے جس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو خواہ وہ باطنی ہو۔ یہ دل و دماغ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ٹانگیں چلنے کے لیے، یہ ہاتھ یہ کام لینے کے لیے، ہر چیز جو ہمارے پاس ہے، پھر اس کائنات کی ہر چیز جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سب کچھ کس کا عطا کردہ ہے؟ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں کہ ان کو اگر کوئی گننے لگے تو گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، انہیں شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اس نے اپنی نعمتیں تم پر بہا دی ہیں، جیسے کوئی چیز انڈیل دی جائے اوپر سے، یہ مفہوم ہے اس کا، کہ بہا دی ہیں اس نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ تو اس کی نعمتیں ظاہری بھی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ باطنی نعمتیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی بہت ساری، اس کی وہ عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ پھر ہر نعمت جس سے ہم دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اس کی عطا کردہ ہے۔ تو اس لیے شکر کا حق صرف اسی کا ہے۔ تو یہ شکر کس طرح ہوگا؟ طریقہ اس کا کیا ہے؟ جس طرح کہ اس کے معنی اور مفہوم سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ سب سے پہلی چیز علم ہے۔ کس چیز کا علم؟ کہ نعمت کا علم، نعمت کو نعمت جاننا کہ یہ نعمت ہے، پتہ ہو کہ یہ نعمت ہے، اور نعمت کو نعمت سمجھنا، یہ بنیادی چیز ہے شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور نعمت کو نعمت کب آدمی سمجھتا ہے؟ کہ جب وہ اس بات پہ غور کرے کہ اگر یہ نعمت میرے پاس نہ ہو تو پھر کیا ہوتا۔ اگر آنکھیں نعمت ملی ہوئی ہے تو ذرا آدمی یہ سوچے کہ اگر آنکھیں نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا، اگر ٹانگیں نہ ہوتی، مفلوج ہوتا میں تو پھر کیا ہوتا، اگر میرے بازو نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اگر میرے پاس یہ اعلیٰ صلاحیتوں کا دماغ نہ ہوتا تو پھر میری کیا حالت ہوتی، اگر میرے پاس بولنے کے لیے زبان نہ ہوتی تو پھر میری کیا حالت ہوتی۔ تو اس طرح جتنی نعمتیں ہیں آدمی کے پاس، جسمانی نعمتیں، پھر مالی لحاظ سے جو نعمتیں آسودگیوں سے حاصل ہے وہ، اور کائنات میں جو ساری نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں وہ، ان ساری نعمتوں کا علم ہونا کہ یہ واقعتاً نعمتیں ہیں۔ انسان کو بعض دفعہ بہت ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں لیکن وہ اس طرح غفلت میں زندگی گزار دیتا ہے کہ وہ اس نعمت کو نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی عظیم چیز ہے جس سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، کتنی بڑی نعمت مجھے ملی ہوئی ہے جس سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ آپ کبھی اندازہ کریں کہ یہی صحت اور تندرستی کی نعمت سال ہر سال اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کرتا ہے، ممکن ہے آپ کو 60 70 سال 50 سال تک کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، یعنی دماغ صحیح کام کر رہا ہے، آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، دانت صحیح کام کر رہے ہیں، ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں، ٹانگیں صحیح کام کر رہی ہیں، جسم کا اندرونی حصہ باطنی طور پہ سارا صحیح کام کر رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تو ممکن ہے انسان کبھی ذکر نہ کرے کہ میرے رب نے مجھے صحت عطا کی ہوئی ہے، بھولا رہے غفلت میں، کبھی ذکر نہیں کرے گا، ذکر ہی نہیں کرے گا کبھی۔ لیکن اگر ان میں سے ایک چیز کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، دانت درد کرنے لگے، تو 24 گھنٹے میں جتنے آدمی ملیں گے ان سے کیا کہے گا؟ بس کل سے دانت میں تکلیف ہے، سو نہیں سکا، عجیب حالت ہے، پریشانی، شکایت کا عجیب ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ناخن میں تکلیف ہو جائے تو آدمی بالکل عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کر دے گا، ہر وقت شکایت مسلسل لگا رہے گا، تکلیف ہے، عجیب حالت ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ 50 سال اللہ تعالیٰ نے جو صحت عطا کی یا 20 سال جو صحت عطا کی، ساری ان تکلیفوں سے بچایا، کیا آج جس طرح وہ شکایت کر رہا ہے کیا اسی انداز سے اس وقت شکر بھی ادا کیا تھا
کہ میرے رب نے مجھے صحت عطا کی ہے. جس سے بھی ملے اسے ذکر کرے کہ میرے رب نے مجھے صحت عطا کی ہے, میرے رب نے مجھے تکلیفوں سے بچایا ہے, میرے رب نے مجھے بیماریوں سے بچایا ہے. یا اگر کوئی خوشحالی میں مبتلا ہے تو کیا اس وقت بھی وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے خوشحالی عطا کی ہے, میرے رب نے مجھے فقر و فاقہ سے بچایا ہے, کسی کا محتاج ہونے سے بچایا ہے؟ اس وقت ذکر نہیں کرے گا. لیکن اگر محتاج ہو جائے, فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے تو پھر شکایت ہوگی. تو اس طرح نعمت کو نعمت سمجھنا شکر کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے. اور نعمت کو آدمی اس وقت نعمت سمجھے گا جب وہ دوسرے پہلو پہ غور کرے, ہر نعمت کو سامنے رکھ کر یہ سوچے کہ اگر یہ نعمت میرے پاس نہ ہوتی تو پھر میری کیا حالت ہوتی. تو نعمت کا علم سب سے پہلی چیز ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس چیز کا علم کہ یہ نعمت کس نے عطا کی ہے, کون ہے عطا کرنے والا, منعم کون ہے, کس کی وجہ سے ملی ہے, کس نے عطا کی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے عطا کی یہ نعمتیں, کوئی نعمت اس کے علاوہ کسی سے نہیں مل سکتی, وہی عطا کرنے والا ہے, وہی منعم ہے. حتیٰ کہ بہت ساری چیزیں جو بظاہر اسباب کے ذریعے انسان کو ملتی ہیں, ان کی نسبت ہم اسباب کی طرف کر دیتے ہیں. بھول جاتے ہیں ہم کہ یہ اللہ نے عطا کی ہیں, نسبت اسباب کی طرف ہو جاتی ہے کہ آج میرا یہ کام ہو گیا, فلاں نے سفارش کی ہو گیا, فلاں نے فلاں کو کہہ دیا یہ کام ہو گیا, فلاں جگہ میں نے یہ کیا تھا تو آج کامیابی حاصل ہوگی, فلاں کاروبار میں مجھے کامیابی حاصل ہوگی, فلاں جگہ اچھی سروس مل گئی. تو اللہ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے اسباب کی طرف آدمی نسبت کر دیتا ہے. ہاں اسباب میں سامنے کچھ آدمی ہوں یا اور چیزیں ہوں, اسباب کی طرف نسبت ہو جاتی ہے. لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ حقیقت میں یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا کرتا ہے, ساری چیزیں اللہ دے رہا ہے. وہ اسباب بنائے ہیں اس نے, وہ اسباب بنانے والا ہے, وہ عطا کرنے والا ہے. اگر کوئی فقیر ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں اگر کسی نے 10 دینار رکھ دیے ہیں, یہ دینار رکھ دیا ہے, تو یہ اللہ نے رکھوائے ہیں, وہ ہے حقیقت میں دینے والا. اس نے اس آدمی کے دینے والے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو دو اور تمہیں اجر ملے گا اللہ کے ہاں. یہ اس نے عطا کیے, اس نے دلوائے ہیں. تو اس طرح منعم کو پہچاننا کہ منعم کون ہے, عطا کرنے والا کون ہے, اور پھر شکر کا جذبہ آدمی کے اندر پیدا ہوگا. اور اس طرح مسلسل آدمی یاد رکھے اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھے, اور ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ اگر ان میں سے کوئی نعمت چھن جائے, کسی نعمت سے میں محروم ہو جاؤں تو میری حالت کیا ہوگی. آدمی اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو ایسے نہ گزر جائے, وہاں سے سبق حاصل کرے کہ میرا رب اگر چاہے تو مجھے اس کی جگہ کھڑا کر سکتا ہے اور اسے میری جگہ کھڑا کر سکتا ہے. کسی مفلوق الحال فقیر کو دیکھے تو وہاں سے بھی گزر نہ جائے, بلکہ وہاں سوچے کہ میرا رب اگر چاہے تو مجھے اس کی جگہ کھڑا کر سکتا ہے اور اس کو میری جگہ کھڑا کر سکتا ہے. کوئی آج اگر تخت شاہی پہ بیٹھا ہے تو وہ اسے کاسہ گدائی بھی پکڑا سکتا ہے, اور دنیا میں سینکڑوں واقعات بلکہ ہزاروں واقعات ہمارے سامنے ایسے ہوتے ہیں, آپ تاریخ پڑھیں, کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے لوگوں کو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, نعمتوں کو یاد کرنا اور ہر وقت احساس اس چیز کا کہ یہ نعمتیں جو حاصل ہیں یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں یہ بغیر استحقاق کے حاصل ہے, یعنی ہمیں کوئی حق نہیں تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ سارا کچھ دیا ہے, ہمارا تو اللہ پہ کوئی حق نہیں ہے, بغیر حق کے ہمیں یہ ملی ہیں اور بغیر قیمت ادا کیے ملی ہیں. ہم نے کوئی ان کی قیمت ادا نہیں کی, نہ قیمت ادا کر سکتے ہیں. یعنی آپ غور کریں کہ ہمارے پاس جو جسمانی نعمتیں ہیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, آج اس دور میں جب کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, میڈیکل سائنس کہاں پہنچ چکی ہے, کتنے وسائل جدید ترین آ چکے ہیں, ان میں سے اگر ایک نعمت ضائع ہو جائے یا کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کا کیا حال ہو جاتا ہے. گردے اگر کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان کیا کر سکتا ہے. اور اگر وہی کام جو گردے انجام دے رہے ہیں وہ اگر آپ مشینی گردوں سے کروائیں, مشین سے کروائیں, تو کیا ہر انسان برداشت کر سکتا ہے, اس کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے. انسانی جسم میں خون اپنا جو سارا کام کر رہا ہے, ڈیوٹی انجام دے رہا ہے, اگر وہ اس طرح کام کرنا چھوڑ دے تو کیا انسان کے پاس وسائل ہیں کہ وہ سارا کچھ یہ مہیا کر لے, علاج اتنا کروا سکے.
آنکھیں اگر ضائع ہو جائیں، کان اگر جواب دے جائیں، جسمانی دوسرے اعضاء سارے جواب دے جائیں، تو کیا انسان یہ سارا کچھ خرید سکتا ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں خریدنے سے مل سکتی ہیں؟ اس پہ غور کرے انسان کہ کیا میں خرید سکتا ہوں؟ کیا اللہ کو میں نے ان کی قیمت ادا کی ہے؟ یہ میں قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ اور پھر غور کریں کہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان میں سے ایک ایک پہ آدمی اس طرح سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ لے لے، یہ نعمت واپس لے لے، اور پھر دنیا میں میں اسے حاصل کرنے کی کوشش کروں، تو جو آدمی مجھے یہ عطا کرے گا یا سبب بنے گا، تو اس کے بارے میں میرے احساسات کیا ہوں گے؟ مثال کے طور پہ اگر آدمی کوئی بیمار ہو جائے، اس طرح کی بیماری کہ آنکھوں کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، اور کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کرے اور آنکھیں اس کی صحیح ہو جائیں، تو اس ڈاکٹر کا کتنا شکر گزار ہوگا؟ حالانکہ ڈاکٹر تو سبب بنا ہے درمیان میں، اللہ ہی نے آنکھیں دی ہیں، اللہ ہی نے دوبارہ صحت عطا کی ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کا کس قدر شکر گزار ہوگا کہ جو درمیان میں سبب بنا ہے صرف۔ لیکن وہ اللہ جس نے شروع سے بغیر حق کے، بغیر کسی معاوضے کے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اس کے بارے میں بندہ غافل ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچتا کہ یہ سارا کچھ اس نے دیا ہے، بغیر حق کے، بغیر معاوضے کے سارا کچھ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو اس طرح سب سے پہلی چیز شکر کے لیے وہ دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، شعور ان کا ہر وقت یاد رکھنا انہیں، اور فائدہ اٹھانا ہر اس چیز سے جس کو آدمی دیکھتا ہے۔ جب کوئی آدمی سامنے آئے، فوراً اس کی حالت سے فائدہ اٹھائیں، فوراً اپنے پاس جو نعمتیں اللہ کی ان کو یاد کریں۔ تو یہ دل میں جب جذبہ پیدا ہوگا شکر کا، تو اس کا اظہار پھر زبان سے ہونا چاہیے، اور زبان سے جو اظہار ہوگا اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اپنے رب کی تعریفیں کرنا۔ زبان تعریفیں کرنے میں لگ جائے، ہر وقت جہاں آدمی بیٹھے، جس مجلس میں بیٹھے، اپنے رب کی تعریفیں کرے کہ میرے رب نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، یہ نعمت عطا کی ہے، اس کے سارے احسانات ہیں، اس کا فضل ہے، جو کچھ میرے پاس ہے اس نے عطا کیا ہوا ہے، میں خود تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہ زبان سے تعریف، یہ شکر کی کا دوسرا حصہ ہے، یا شکر کا دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن دل میں نعمتوں کا احساس، جذبہ، اور اللہ کے لیے احسان مندی کا جذبہ، محبت، اور دوسرا رکن زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ اور پھر تیسرا رکن ہے شکر کا کہ عملی طور پہ اپنے رب کے سامنے جھک جانا، کہ جب دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی، منعم کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوگا، تو عملی طور پہ آدمی بالکل جھک جائے اپنے رب کے سامنے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص آئے کہ جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، احسان کیا ہو، دنیاوی لحاظ سے کوئی مدد کر دی ہو، کہیں سروس لینے میں مدد دلا دی، کہیں کسی وقت اچھی چیز کوئی دلوا دی، کہیں رہنمائی کر دی جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ حاصل ہو گیا، تو وہ آدمی اگر ہمارے پاس کوئی پیغام بھیجے اپنے کسی کام کے لیے، تو کس طرح ہم اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے؟ کس طرح ہم ایک جذبے کے ساتھ اٹھیں گے کہ اس کا میں کام کروں؟ کیوں؟ یہ تو میرا محسن ہے، یہ تو منعم ہے، اس نے تو فلاں موقع پہ میرے ساتھ احسان کیا تھا، فلاں موقع پہ مجھے قرض دیا تھا، فلاں موقع پہ اس طریقے سے میری مدد کی تھی۔ تو دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا عجیب سا۔ تو یہ جو جذبہ دل میں پیدا ہوگا، یہ عمل کو ایک خاص شکل دے گا۔ پھر عمل ایک خاص شکل میں وجود میں آئے گا، وہ عمل جس میں خلوص ہوگا، وہ محبت سے آدمی کام کرے گا۔ تو حقیقت میں اللہ کے لیے اسی طرح آدمی کو اٹھنا چاہیے، اسی طرح اللہ کی آواز پہ، اس کی پکار پہ لبیک کہنا چاہیے۔ اور یہی جو جذبہ ہے، یہی حقیقت میں احسان کا جذبہ ہے، جسے حدیث میں کہا گیا ہے نا کہ ایمان اور اس کے بعد احسان، یعنی ہر کام اس طرح کرنا کہ اس کا آدمی حق ادا کر دے کرنے کا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جب جذبہ ہوگا آدمی کے اندر
کہ میں اس ذات کے حکم پہ اٹھ رہا ہوں، اس کے لیے خدمت انجام دے رہا ہوں، اس کا حکم مان رہا ہوں، یا اس کا عائد کیا ہوا فرض ادا کر رہا ہوں جو منعم ہے، جس کے مجھ پہ احسانات ہیں جس کا کوئی شمار نہیں ہے، جس کی نعمتیں ہیں مجھ پہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے، تو آدمی وہ کام پھر رسمی طور پہ ادا نہیں کرے گا. پھر نماز رسمی نماز نہیں ہوگی، پھر روزہ ایک رسمت کے طور پہ نہیں ہوگا، پھر کوئی بھی اللہ کا حکم آدمی عادتاً یا رسماً نہیں ادا کر رہا ہوگا، بلکہ دل سے محبت کے جذبات اٹھیں گے جو آدمی کو عمل پہ ابھاریں گے، اور ایک شوق ہوگا کہ میں اپنے رب کا حکم ادا کر رہا ہوں، محسن کی عبادت کر رہا ہوں، اور خشوع و خضوع دل میں خود بخود پیدا ہو جائے گا. تو یہ عمل کا جو جذبہ ہے اور اس شکل میں جو عمل وجود میں آتا ہے، یہ اصل میں شکر کا نتیجہ ہے. تو اس لیے اللہ کی عبادت کا حقیقت میں مزہ اسی وقت بندے کو آتا ہے جب وہ حقیقت میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے. پھر وہ صرف کوشش اس طرح نہیں کرتا کہ بس چند رسمیں ادا کر دے، چند فرائض ادا کر کے بیٹھ جائے، ڈیوٹی ہے ایک ادا کر دی بس کافی نہیں. پھر وہ ہر وقت ایک چیز گویا کہ اندر سے اسے ابھار رہی ہے کہ اٹھو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہی بات ہمیں اس حدیث میں نظر آتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جب دیکھی، بعض لوگوں نے خاص طور پہ حضرت عائشہ کے بارے میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام کرتے تھے، اس قدر نوافل ادا کرتے، تہجد پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، آپ کو تو بخش دیا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے تھکنے کی، اپنے آپ کو اتنی تکلیف دینے کی؟ اس قدر آپ عبادت کر رہے ہیں، تھک جاتے ہیں، پاؤں آپ کے سوج جاتے ہیں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے. تو کیا جواب دیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ میں یہ کام کروں، یہ شکر گزاری. تو یہ حقیقت میں شکر کا نتیجہ ہے جو عمل کی شکل میں ظاہر ہونا چاہیے، کہ یہ تقاضا ہے شکر کا. یہ ہے اصل بندگی کا سب سے اعلیٰ درجہ، کہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ایک ڈیوٹی کے طور پہ نہیں ادا کر رہا کہ بس ایک بوجھ ہے میں نے اتار دیا، نہیں، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنے رب کی نعمتوں کو آدمی یاد کرے اور اس کا شکر ادا کرنے میں لگ جائے، اور ہر وقت اسے احساس یہ ہو کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ میرے رب کا جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، اس کے اتنے احسانات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ میں تو ساری زندگی جو کچھ کر چکا ہوں یا کر رہا ہوں، ایک نعمت کا شکر بھی میں ادا نہیں کر پایا. تو یہ احساس اور یہ جذبہ جب آدمی کے اندر ہوگا تو پھر عبادت کی شکل ایک اور شکل ہوگی، پھر خشوع و خضوع ہوگا عبادت میں، پھر لذت آئے گی عبادت میں، پھر مزہ آئے گا عبادت میں، پھر آدمی احسان کے درجے پہ پہنچے گا. تو اس لیے شکر کو حقیقت میں عبادت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، کہ عبادت کی سب سے بڑی بنیاد شکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا جو مطالبہ کرتا ہے وہ حقیقت میں شکر کا مطالبہ کرتا ہے، کہ تم شکر کرو میرا. کیوں شکر کرو؟ کہ ساری نعمتیں عطا کی اللہ نے، خالق ہے وہ، مالک ہے وہ، رازق ہے وہ، اس پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے جس میں ہم زندہ ہیں، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس نے عطا کی ہیں. تو اس لیے اس کا حق ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. تو شکر جب ادا کریں گے تو پھر حقیقت میں ہم ہر وقت اس کے بندے بن کر رہیں گے، ہر وقت اس کا ہر حکم خوشی سے مانیں گے، اور اس میں کیفیت پھر یہ ہوگی کہ گویا کہ احسان کے درجے پہ آدمی فائز ہو چکا ہے. اور پھر شکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید عطا کرے گا اور دنیا میں دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو یہاں بعض علماء نے بڑا اچھا ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی جتنی چیزوں کے بارے میں بھی بندے سے وعدہ کیا ہے، گناہ بخشنے کا وعدہ کیا ہے، تو وہاں بھی فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو بخشے گا. اور اسی طرح دعا ہے، اللہ چاہے گا قبول کرے گا. اسی طرح
رزق ہے تو اللہ نے فرمایا جس کو چاہے گا وہ بغیر حساب کے دے گا. باقی چیزوں کے بارے میں یہ استثناء ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا دے گا, جتنا چاہے گا دے گا, چاہے گا تو معاف کرے گا, چاہے گا تو قبول کرے گا. لیکن شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ کیا زیادہ دینے کا, تو یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو زیادہ دے گا, بلکہ حتمی طور پہ کہہ دیا کہ لازماً ملے گا اس کو کہ جو شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا. اور اسی طرح ناشکری کا نتیجہ جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو وہاں فرمایا کہ بہت ساری وہ بستیاں, وہ قومیں کہ جو بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھیں, اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں, لیکن جب انہوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ساری نعمتوں کو بدل دیا بھوک اور خوف میں. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یکسبون. کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال پیش کی ہے کہ وہ بستی کہ جس کو اس کا رزق فراغت سے مل رہا تھا, یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, ہر طرف سے رزق اس کے پاس آ رہا تھا بفراغت, لیکن جب اس نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے مزہ چکھایا ناشکری کا. کس شکل میں؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, کہ اللہ تعالیٰ نے لباس پہنا دیا بھوک اور خوف کا. گویا کہ بھوک اور خوف اس طرح مسلط ہو گئی کہ جس طرح آدمی کو لباس کوئی پہنا دیا جاتا ہے کہ ہر وقت وہ چمٹا ہوا ہے ساتھ, کسی بھی وقت اس سے جان نہیں چھوٹتی. تو حقیقت میں آج آپ دیکھیں کہ وہ معاشرے, وہ ملک کہ جہاں آج بد امنی ہے اور بھوک ہے, فقر و فاقہ, معاشی حالت کی تباہی, وہاں یہی کچھ ہو رہا ہے. ناشکری جنہوں نے کی کہ کس طرح خوف ہے, ہر وقت گھر میں بیٹھے خوف, بازار میں نکلیں خوف, ہر طرف خوف, جان کا خوف, مال کا خوف, خوف مسلط ہو گیا. خوف کا لباس اللہ تعالیٰ نے پہنا دیا ہے. تو یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہے؟ ناشکری کی وجہ سے. تو جو ناشکری کرتے ہیں ان کے لیے یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر بھی. تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے میں نے بتایا کہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا, اور دوسری چیز یہ کہ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہوا ہے وہ بغیر کسی حق کے ہمیں دیا ہوا ہے, بغیر کسی قیمت کے ہمیں دیا ہوا ہے, ہم نے کسی چیز کا کوئی کرایہ نہیں دیا, کوئی قیمت نہیں ادا کی. اور تیسری اہم چیز یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے کہ شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں, تب آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. جو شخص ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے اس کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب سے شاکی رہے گا, شکایت ہی کرتا رہے گا, مایوس رہے گا, شکایت کرتا رہے گا. کبھی اسے خوشی حاصل نہیں ہوگی, کبھی اسے سکون حاصل نہیں ہوگا, امن کی حالت میں وہ نہیں رہے گا. اس لیے کہ ایک انسان جہاں چاہے پہنچ جائے, جو کچھ اسے دنیا میں مل جائے, لیکن یہ بہرحال کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس آسمان کے نیچے سب سے اعلیٰ وہی ہو ہر چیز میں. اگر اسے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں سب سے زیادہ بھی دے دیا ہے تو بہت ساری چیزوں میں اس کی یہاں کمی ہوگی. آپ دیکھیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد میں سے مال دے دیا بہت زیادہ, اولاد نہیں ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد بھی دے دیا, صحت نہیں ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد بہت زیادہ دیا ہوا ہے, دنیا میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے کہ یہ مجھ سے زیادہ رکھنے والا فلاں چیز, اس کے پاس یہ چیز زیادہ ہے, اس کے پاس یہ چیز مجھ سے اچھی ہے, یہ اس چیز میں مجھ سے آگے ہے, تو ایسا شخص ہر وقت مایوس رہے گا اور ہر وقت پریشان رہے گا, اور ایسا شخص کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اگر ایک شخص اللہ سے اللہ کوئی کوٹھی بنا لے تو کچھ ہی دنوں بعد اسے نظر آئے گا فلاں کی کوٹھی مجھ سے اچھی ہے, تو پھر پریشان ہو جائے گا اور وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرے گا, وہ نہ شکر ہی کرے گا. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو پریشان ہوں, فلاں آدمی کے پاس یہ ہے, ہماری تو حالت ہی کچھ نہیں, روتا رہے گا. ہاں دوسروں کی نظروں میں وہ سب سے بڑا ہو, لیکن وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوگا. ایک آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی خرید لے, لیکن اگر وہ دوسروں کی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ رہا ہے جو اس سے بھی بڑے ہیں,
تو پھر تو وہ ہر وقت پریشان رہے گا، وہ کہے گا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور پھر اس کی دوڑ یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا ہے، اور وہ پریشانیاں برداشت کر کے ہر وقت عجیب سی کیفیت میں رہا کہ جب وہاں تک پہنچے گا اور پھر اسے نظر آئے گا کہ مجھ سے تو بڑے اور بھی ہیں، پھر اسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، جو ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اپنے رب سے پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ان جیسا کیوں نہیں ملا اور ہم ان جیسے کیوں نہیں ہیں، تو وہ کبھی بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن وہ شخص جو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے، تو اس کی زندگی پہ کیا اثر مرتب ہوگا کہ وہ ہر حالت میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا، ہر حال میں، حتیٰ کہ اگر وہ سب سے نیچے ہے لوگوں کی نظروں میں، تو پھر بھی اسے کوئی نہ کوئی نظر آ جائے گا جو اس سے بھی نیچے ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کے پاس ہاتھ نہیں ہے تو اسے نظر آ جائے گا وہ بھی جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، ساتھ ٹانگیں بھی نہیں ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو اسے ممکن ہے کوئی ایسا بھی نظر آ جائے جس کے ساتھ کان بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، یا زبان بھی نہیں ہے، یا جس کے پاس زبان نہیں ہے اسے کوئی ایسا بھی نظر آ جائے گا کہ جس کے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں، یا کوئی ایک بیماری میں مبتلا ہے تو اسے ایسے بھی نظر آئیں گے جو اس جیسی کئی اور بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو پھر اسے احساس ہوگا اور وہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تو نے مجھے ان سے تو بہتر بنایا ہے، تو نے مجھے اس سے تو بہتر حالت میں رکھا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر کوئی اچھا زیادہ مکان نہیں ہے تو اسے ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو بالکل جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، اور جھونپڑی والے کو بھی ممکن ہے ایسے مل جائیں کہ جن کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے، جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی ایسے مل جائیں گے کہ جو سو بھی نہیں سکتے، نیند بھی نہیں آ سکتی، کسی بیماری میں مبتلا، تو وہ شکر ادا کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے صحت کی نعمت تو دی ہے کہ میں آرام سے سویا ہوا ہوں۔ ایک آدمی کسی محل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن ایسی بیماری ہے رات سو ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح جب بھی آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا ہر میدان میں، ہر طرف، تو اسے اپنے سے کم درجے کے لوگ نظر آئیں گے، بہت زیادہ نظر آئیں گے، ہر طرف نظر آئیں گے۔ تو ایسا شخص پھر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ تو اس لیے ایسی حالت میں ہر وقت آدمی دیکھے اپنے سے کم لوگوں، کوشش کریں، ڈھونڈیں، اور پھر اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے اس سے بہتر حالت میں ہمیں رکھا ہے، اے اللہ تیرے احسانات ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ کہ وہ دمشق میں پہنچے تو صاحب علم آدمی تھے، فاضل عالم، تو ان کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے، جوتے نہیں تھے پاؤں میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں دل میں پریشان تھا کہ میں اتنا عالم فاضل آدمی ہوں اور یہ حالت ہے کہ میرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں، اور ظاہر ہے دوسری طرف جاہل آدمی نظر آ رہے ہوں گے کہ بڑی ٹھاٹ باٹ دنیا میں۔ تو کہتے ہیں میں اسی کیفیت میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا، تو وہاں جب داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ایک آدمی ایسا ہے جس کی پاؤں ہی نہیں ہے، پاؤں ہی کٹے ہوئے ہیں۔ تو میں وہیں سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھ سے اس سے تو بہتر بنایا، تو نے پاؤں تو دیے ہیں۔ یہ جب سوچو کہ آدمی اس طرح اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، تو جس جگہ بھی آدمی ہو، جس مصیبت میں مبتلا ہو، وہاں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس لیے کہ اس سے زیادہ مصیبت میں مبتلا اسے نظر آ جائیں گے۔ جس قدر فقر و فاقہ میں مبتلا ہو اس سے زیادہ مفلوق الحال اسے مل جائیں گے، اور جس درجے پہ بھی ہو اس سے کم تر درجے والے اسے ملیں گے۔ تو ایسا شخص پر ہر حالت میں اپنے رب کا شکر ادا کرے گا۔ اور اسی طرح چوتھی چیز جو ضروری ہے شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور دنیا میں امن اور سکون کے لیے، وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ استحقاق کی بنیاد پہ نہیں دیا کہ یہ حقدار ہے اس لیے اس کو زیادہ ملا ہوا ہے، نہیں، یہاں جو کچھ بھی ملا ہے امتحان کے لیے ملا ہے۔ نعمتیں جتنی ملی ہوئی ہیں مالی، وہ بھی امتحان کے لیے ملی ہوئی ہیں۔ جسمانی صحت اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی دی ہوئی ہے وہ بھی امتحان کے لیے دی ہوئی ہے۔ دنیا میں مقام و مرتبہ، سماجی حیثیت، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے ہر ایک کو وہ بھی امتحان کے لیے دی ہوئی ہے۔ ہر چیز یہاں امتحان کے لیے انسان کو ملی ہوئی ہے، اور کامیاب شخص وہ ہے
کہ جو امتحان میں پاس ہو یعنی اللہ کا شکر ادا کرے، جہاں شکر کا تقاضا ہے، جہاں شکر ادا کرنا ہے وہاں اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کی نعمتوں کو پا کر، تو یہ امتحان میں کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو پا کر نہ شکری کرے گا تو وہ یہاں دنیا میں امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں بیان کی ہیں۔ ابھی جو آیات آپ نے سنی شروع میں، ان آیات میں بھی قصہ بیان کیا گیا ہے سلیمان علیہ السلام کا، کہ اللہ کے نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا کی کہ جو ان کے بعد کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی۔ جن ان کے ماتحت ہیں، پرندے ان کے ماتحت ہیں، پرندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور لشکر ان کا جو ہے اس میں ہر چیز ہے۔ اس طرح کی حکومت، ہوا مسخر ہے ان کے لیے، جدھر چاہتے ہیں ہوا میں جا رہے ہیں۔ اتنی عظیم سلطنت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان دیا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ امتحان کے لیے ملا ہوا ہے۔ اور دو واقعات ان کی زندگی کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا واقعہ جو تلاوت آپ نے سنی اس میں، کہ جب ملکہ سبا کا تخت ایک لمحے کے اندر ان کے سامنے رکھ دیا گیا، لا کر سبا سے، یمن سے تخت اٹھا کر ایک لمحے کے اندر پلک جھپکنے سے پہلے ان کے سامنے فلسطین میں لا کر رکھ دیا گیا۔ اتنا عظیم کارنامہ حضرت سلیمان کا، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہاں سے تخت ان کے سامنے آ جاتا ہے ایک لمحے کے اندر۔ تو یہاں کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کوئی نعرے نہیں لگوائے کہ دیکھو میں کتنا طاقتور ہو گیا ہوں، کہاں پہنچ گیا ہوں، نہیں۔ انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی جو کچھ ہوا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے نہیں ہے، میری طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ انہوں نے اس کی نسبت اپنے رب کی طرف کی کہ جو کچھ ہے میرے رب کا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ میرے رب کا یہ فضل کیوں ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ میرا امتحان لے۔ اس لیے اس نے فضل کیا ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اس لیے یہ امتحان ہے۔ اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شکر ادا کرے گا تو وہ اپنے لیے شکر ادا کرے گا، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، کہ جو نہ شکری کرے گا تو میرا رب بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی خود بہت تعریفیں ہو رہی ہیں، وہ بزرگ ہے، اسے کسی کی شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس امتحان میں وہ کامیاب ہوں گے، پہچان لیا انہوں نے کہ یہ سب کچھ امتحان کے لیے ہے۔ تو یہ ہے بندگی کا اعلیٰ درجہ، کہ بندے کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا کیا ہے وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور پہچان لے کہ یہ سب کچھ امتحان کے لیے ہے، یہ میرا استحقاق نہیں ہے، میں خاندانی طور پہ کوئی اس کا حق نہیں رکھتا کہ فلاں اور فلاں فلاں کا بیٹا ہوں تو اس لیے مجھے ملا ہوا ہے، نہیں، یہ میرے رب کا عطا کرنا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس نے عطا کیا ہے بغیر کسی حق کے، بغیر میری اہلیت کے، اور عطا کیا ہے امتحان کے لیے۔ یہ ہے اس امتحان میں کامیابی، اور یہ ہے صحیح مومنانہ سوچ دنیا میں کامیابی کے بارے میں۔ اب دوسرا واقعہ حضرت سلیمان ہی کی زندگی کا ہے، کہ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرنے لگے جہاں چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں۔ حتی اتوا علی واد النمل فقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ وہ جب گزر رہے تھے تو ایک چیونٹی نے چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالیں۔ تو حضرت سلیمان نے چیونٹی کی گفتگو سنی اور سمجھ لی، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ فضل تھا، احسان تھا۔ اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا عظیم علم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ پرندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، ہدہد سے گفتگو کر رہے ہیں، پرندوں کی زبان سمجھ رہے ہیں، چیونٹی
کی بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اتنا اللہ کا فضل. تو یہاں حضرت سلیمان چیونٹی کی گفتگو سن کر مسکرائے. فتبسم ضاحکا من قولها، کہ اس کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان ہنس دیے، مسکرائے ہنسے کہ چیونٹی کتنی خیر خواہ ہے چیونٹی ان کی، اور کیا کہہ رہی ہے انہیں، کس طرح مشورہ دے رہی ہے انہیں کہ راستے سے ہٹ جائیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں بے خبری میں رون ڈالیں گے. لیکن یہاں فوراً حضرت سلیمان کو خیال آیا کہ اتنا بڑا جو فضل میرے رب نے مجھ پہ کیا ہے کہ میں چیونٹی کی بات سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں. یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ چیونٹی کی بات سننا، یعنی آج ابھی تو کچھ عرصہ پہلے یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ چیونٹی بات کرتی ہے اور اس کی بات ریکارڈ بھی کی گئی ہے اب جدید وسائل کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے اگر کسی کو کہا جاتا ہے چیونٹی بولتی ہے تو کوئی مانتا چیونٹی بولتی ہے، چیونٹی بولتی ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا. تو چیونٹی کی بات سلیمان نے سنی اور سمجھی. تو ظاہر ہے جب اس طرح کی اتنی بڑی کی چیز آدمی کو حاصل ہو اور اتنی بڑی صلاحیت کسی کے پاس ہو کہ وہ چیونٹی کی بات سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، تو دل میں خیال آ سکتا ہے تھوڑا کہ میں تو بہت بڑا ہوں. تو فوراً حضرت سلیمان نے وہاں جو دعا کی وہ کیا تھی؟ انہوں نے عرض کیا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پہ کی ہے اور اس نعمت کا جو تو نے میرے والدین پہ کی ہے. اور حقیقت میں اوزعنی جو ہے اس کا مفہوم لغوی اعتبار سے یہ بنتا ہے جیسے کوئی کہتا ہے نا کسی کو کہ مجھے تھام لے ذرا، کیا پروردگار مجھے تھام لے، میرے اندر کہیں کوئی غرور اور تکبر نہ پیدا ہو جائے، مجھے توفیق دے، مجھے تھام لے کہ میں تیرا شکر ادا کروں کس نعمت کا جو تو نے مجھ پہ کی ہے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی، میرے والدین پہ کی، اور میں وہ عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یعنی شکر کا عملی نتیجہ کیا ہے کہ میں نیک عمل کروں، وہ عمل جسے تو پسند کرتا ہے، یعنی میں تیری رضا کے لیے جدوجہد کروں. جو تو نے نعمتیں دی ہیں، جو تو نے وسائل عطا کیے ہیں، جو تو نے صلاحیتیں دی ہیں، میں ان ساری صلاحیتوں اور ان وسائل کو تیری رضا کے لیے استعمال کروں، تیری خوشنودی کے لیے استعمال کروں. یہ شکر گزاری ہے. اور اس کے مقابلے میں ناشکری کیا ہے کہ جو وسائل اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا کیے ہیں وہ ان وسائل کو اپنا استحقاق سمجھے، اپنا حق سمجھے کہ میں بڑا ذہین ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، بڑی اچھی پلاننگ کرنے والا ہوں، بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، اس لیے یہ سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے. اور پھر وہ انہی وسائل کو، انہی نعمتوں کو خلاف استعمال کرے اس ذات کے جس نے سب کچھ عطا کیا. یہ ناشکری. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی کسی کو پیدل چلتا دیکھے کہ اس کے پاس کو گاڑی نہیں ہے، روزانہ پریشان ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، وہ اسے گاڑی دے دے، احسان کرے کسی کو، اور دوسرے دن وہی شخص وہی گاڑی اسی کے گھر ڈاکے کے لیے استعمال کرے جس نے عطا کی. یا کوئی کسی کو بندوق دے دیتا ہے، حفاظت اپنے گھر میں مال جان کی حفاظت کرو اپنے دفاع کے لیے، اور وہ وہی بندوق اسی کے خلاف استعمال کر رہا ہے جس نے عطا کی ہے. یہ ناشکری کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ سب سے بڑی کمینگی ہے. یہ ہے ناشکری، یہ ہے کمینگی. تو بندہ جب ان ساری نعمتوں کو جو اللہ نے عطا کی ہیں، ان سارے وسائل کو جو اللہ نے عطا کیے ہیں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی بجائے جب شیطان کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے اور اللہ ہی کے خلاف استعمال کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. یعنی زبان اللہ نے دی ہے تو اس کا شکر کیا ہے کہ اس کو اللہ کی حمد و ثنا میں آدمی استعمال کرے. جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں آدمی اسے استعمال کرے، اس کام میں اسے استعمال نہ کرے، اس سے وہ کام نہ لے جو اللہ کو ناپسند ہے. کان اللہ نے دیے ہیں تو ان سے وہ کام لے، ان سے وہ چیز سنیں جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ چیز نہ سنیں جو اللہ کو ناپسند ہے. اسی طرح چلنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے تو ٹانگوں سے وہ کام لے کہ جو اللہ کو پسند ہے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کام نہ لے ان ٹانگوں سے. دماغ اللہ نے دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، تو اس سے وہ کام لے جو اللہ کو پسند ہے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کام نہ لے اپنے اس دماغ سے. تو یہ سارا شکر ہے ان ساری نعمتوں کا
تو ان ساری نعمتوں سے کام لیتے ہوئے ہم سوچیں کہ کہیں ہم اپنی زبان سے اس ذات کے خلاف کام تو نہیں لے رہے، اس کے خلاف استعمال تو نہیں کر رہے جس نے یہ عطا کی ہے، کہیں ہم کانوں کو اسی ذات کے خلاف استعمال تو نہیں کر رہے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال تو نہیں کر رہے جس نے یہ عطا کی ہے، کہیں ہم ٹانگوں کو اپنے اس منعم کی مرضی کے خلاف تو استعمال نہیں کر رہے جس نے یہ عطا کی ہیں۔ ساری ان نعمتوں کو استعمال کرتے وقت یہ احساس ہو بندے کو، اور اگر یہ احساس نہیں ہوگا اور ان نعمتوں کو منعم کی مرضی کے خلاف ہم استعمال کریں گے تو یہ ناشکری ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ قرآن میں ہمیں بتایا ہے، ایک مثال دی ہے، قارون کی مثال۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون موسیٰ کی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، ان کے خلاف کھڑا ہو گیا، یعنی فرعون اور اس کی قوم سے مل گیا بنی اسرائیل کے خلاف۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس سے اتنے خزانے دیے تھے، اتنا مال دیا تھا کہ ایک طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی کنجیاں بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی، اتنے خزانے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی، یعنی نیک لوگوں نے اسے سمجھایا کہ تم تکبر نہ کرو، اتراؤ نہیں، غرور نہ کرو، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے یہ میرے پاس جو علم ہے اس کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ علم ہے یعنی میں بڑا سمجھدار اور بڑی پلاننگ کرنے والا ہوں، بزنس کے طریقے جانتا ہوں، کس طرح کرنا ہے، تو اس لیے سارا کچھ مجھے ملا ہوا ہے، میں بڑا تعلیم یافتہ ہوں، اس لیے یہ سروس مجھے ملی ہوئی ہے۔ یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں اچھی جگہ پہ ہوں کیونکہ بڑا پڑھا لکھا ہوں، فلاں آدمی وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہے یا اس حالت میں کیونکہ وہ بے وقوف ہے، کچھ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ میں بڑی اچھی پلاننگ کرتا ہوں، بڑا اچھا کاروبار چلاتا ہوں، اس لیے میرا وہ کاروبار چمکا ہوا ہے، اس لیے سب کچھ ملا ہوا ہے۔ تو یہ سوچ ناشکری کی سوچ ہے۔ تو قارون نے کہا کہ مجھے جو کچھ ملا ہوا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے۔ تو جب یہ سوچ ہوگی تو پھر آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کس کا شکر ادا کروں، کہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں، اس میں اللہ کا کیا دخل ہے؟ اس نے کیا کیا ہے، میں اس باصلاحیت ہوں، میں نے کاروبار کیا، پلاننگ کی اور اچھی طرح کام کیا تو سارا کچھ مل گیا، اس وجہ سے سارا کچھ ملا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب میں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جماعۃ، کہ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری گزری ہوئی قوموں میں ان لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، برباد کر دیا، کہ جو اس سے زیادہ طاقتور تھے اور جن کے پاس زیادہ وسائل تھے ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ تکبر و غرور میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس کی قوم کے لوگوں نے اسے جو نصیحت کی تو اس میں یہ بات بھی سمجھائی، اسے کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ اللہ نے جو تمہیں مال و دولت دیا ہے اس کے ذریعے تم آخرت کو تلاش کرو، یعنی اس کو استعمال کرو آخرت کے لیے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں اپنا حصہ لینا نہ بھولو، یعنی دنیا میں فائدہ اٹھاؤ، وسائل جو اللہ نے دیے ہیں ان کو اپنی ذات کے لیے بے شک حلال طریقے سے استعمال کرو، اس سے اللہ نہیں روکتا، لیکن اصل تمہارے سامنے جو مقصد ہونا چاہیے وہ آخرت، کہ آخرت کو بنائیں اس مال و دولت کے ذریعے جو اللہ نے تمہیں دنیا میں عطا کی ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو اللہ کے بندوں پہ۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے، جو وسائل دیے ہیں، ان کے ذریعے تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ، فساد نہ پھیلاؤ۔ تو وہ نہیں مانا، اس نے کہا نہیں، یہ تو مجھے ملا ہوا ہے اپنے علم اور صلاحیتوں کی وجہ سے۔ تو جب یہ سوچ آدمی کے اندر پیدا ہوگی تو پھر وہ فرعون بن جائے گا، پھر وہ قارون بنے گا، اور پھر وہ اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، جس کے اندر ذرا برابر بھی تکبر ہوگا تو اس کے لیے جہنم ہے۔
تکبر کو اللہ برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، یعنی آدمی کا رہن سہن، یا آج کے دور میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی گاڑی اچھی ہو، اس کا گھر اچھا ہو، لباس اچھا ہو، اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھی طرح رہے۔ تو کیا یہ تو تکبر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی اچھا رہنا، صاف ستھرا رہنا، اچھی چیزیں استعمال کرنا، اس سے اللہ نہیں روکتا، یہ چیزیں اچھی ہیں، خوبصورت چیزیں، اللہ پسند کرتا ہے اس چیز کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بطر الحق وغمط الناس، کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ یعنی دوسرے انسانوں کو آدمی حقیر سمجھے اور حق بات کا انکار کر دے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے، انکار کر دے کہ میں بڑا ہوں، میں یہ بات مانوں، مجھ سے یہ بات فرق آ رہا ہے، میں نہیں مانوں گا یہ، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ آدمی گاڑی پہ جا رہا ہے، جس کو دیکھا پیدل چل رہا ہے حقیر، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ یا آپ اعلیٰ گاڑی پہ جا رہا ہے تو جس کو ذرا ایسے ہی نچلی حالت میں دیکھا، یہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ یا اعلیٰ جگہ پہ بیٹھا ہے، دوسرے انسانوں سے وہ بات کرنے کے لیے، سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انسان ہی نہیں ہے۔ تو یہ تکبر ہے، یہ ناشکری ہے حقیقت میں، یہ قارون اور فرعون والی سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور یہ ناشکری کب پیدا ہوتی ہے، کب یہ کیفیت آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، کب وہ فرعون بنتا ہے، کب وہ اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتا ہے؟ کہ جب وہ یہ سمجھے کہ سارا کچھ مجھے ملا ہوا ہے میری صلاحیتوں کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے، میری پلاننگ کی وجہ سے، میری سمجھداری کی وجہ سے۔ یہ سوچ ناشکری پیدا کر دے گی، یہ سوچ آدمی کو فرعون بنا دے گی، یہ سوچ آدمی کے اندر تکبر و غرور پیدا کر دے گی، اور ایسا بندہ نہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، نہ اللہ کے سامنے جھکے گا، اور نہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے گا، اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق صحیح تعلق ہوگا۔ تو حقیقت میں وہی بندہ اللہ کے حقوق بھی صحیح طرح ادا کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق صحیح ہوتا ہے، کہ جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، جو شکر گزار ہوگا اللہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق صحیح ہوگا، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا، اور اسی طرح اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں اللہ کے دوسرے بندوں کا بھی حق ہے، ان کے حقوق ادا کرے گا، ان کو حقیر نہیں سمجھے گا، اپنے جیسا انہیں انسان سمجھے گا، انہیں عزت دے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ایسے شخص کو دنیا کے اندر سکون حاصل ہوگا۔ تو یہ وہ سوسائٹی ہے، یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہیں اسلام تیار کرنا چاہتا ہے، کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہوا ہے تو اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ ہر آدمی اپنی جگہ جس حال میں وہ ہے وہ شکر گزار بن جائے، وہ شکایتیں کرنے والا نہ ہو۔ اور دیکھیں نہ شکری کی شکل میں ایک اور چیز بھی پیدا ہوتی ہے جو میں نے بتلایا نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اس طرح شکر گزاری پیدا ہوگی۔ جب آدمی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو ایک طرف تو مایوسی اس کے اندر پیدا ہوگی، نہ شکرا بنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پھر غلط کام کرے گا زیادہ آگے پہنچنے کے لیے، کیونکہ وہ تو ہر وقت مایوس ہے، پریشان ہے، شکایت ہے اسے کہ میں آگے کیوں نہیں پہنچ رہا، فلاں جیسی گاڑی کیوں نہیں ہے، فلاں جیسی کوٹھی کیوں نہیں ہے، فلاں جیسا میرا یہ حال کیوں نہیں ہے۔ تو وہ غلط کام کرے گا، حرام خوریاں کرے گا، ظلم کرے گا لوگوں پہ، حقوق غصب کرے گا لوگوں کے آگے بڑھنے کے لیے، دوسروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور دوسروں کا مقابلہ کرتے ہوئے جب ایک جگہ پہنچے گا پھر اگلوں سے اس کا مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا جائے گا۔ یہی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مقابلہ ہے دنیا داری میں، اس سے اچھی کوٹھی بنانی ہے، اس سے اچھی گاڑی لینی ہے، اس سے اچھا لباس پہننا ہے، اس سے اچھا زیور ہونا چاہیے، وہ عورتوں کے ممکن مقابلہ ہو رہا، اس نے فلاں سٹ لیا وہ میرے پاس ہونا چاہیے، اس کے پاس فلاں قسم کا سوٹ ہے وہ مجھے بھی ملنا چاہیے۔ یہ دوڑ ہے کہ جو کسی جگہ رکتی نہیں ہے، ایک جگہ پہنچے اب آگے ہائی سوسائٹی میں شامل ہو گئے، اب ان کے ساتھ آگے مقابلہ شروع ہو گیا۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ مقابلہ جنت کے لیے ہونا چاہیے، یہاں کے لیے نہیں، وہاں مقابلہ کرو۔ جنت کے بارے میں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ یہ ہے وہ میدان کہ جس میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، جنت کے لیے وہاں مقابلہ کریں۔ اس لیے آخرت کے معاملے میں کہا گیا ہے کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، وہاں نیچے والوں کو نہ دیکھیں، وہاں اوپر والوں کو دیکھیں، کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔
نیکی کے معاملے میں، اللہ کی بندگی کے معاملے میں، اور جنت کی طرف دوڑتے ہوئے اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں کہ وہ تو وہاں پہنچ گیا، مجھے وہاں پہنچنا ہے، اس سے آگے نکلنا ہے۔ یہی وہ دوڑ تھی جو صحابہ کرام کے درمیان تھی۔ ان کے درمیان دوڑ دنیا کے لیے نہیں تھی، فلاں نے مکان اچھا بنا لیا میں اس سے اچھا بناؤں، فلاں نے یہ چیز حاصل کر لیا میں اس سے زیادہ حاصل کروں، نہیں، وہاں دوڑ آخرت کے لیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے غریب صحابہ، غریب مالی لحاظ سے جن کی پوزیشن اچھی نہیں تھی۔ اب اندازہ کریں کہ کیا شکایت انہوں نے کی ہوگی۔ آج کا دور ہو تو یہی شکایت ہوتی کہ وہ مالدار لوگ یہ کر گئے ہمیں ملتا ہی کچھ نہیں، ہمیں نہ کہیں سروس ملتی ہے، نہ کوئی ہماری مدد کرتا ہے، نہ کاروبار ہم کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں، بھوکے مر رہے ہیں، یہ حال ہے۔ یہی شکایت ہوتی سب سے بڑی۔ لیکن وہاں شکایت یہ نہیں ہوئی کہ ہمارے سامنے کوئی وسائل معاشی نہیں ہمیں مل رہے، کاروبار کے مواقع نہیں مل رہے، کہیں ملازمت نہیں مل رہی، بھوکے مر رہے، یہ شکایت نہیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مالدار لوگ ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں مقابلے میں۔ کس طرح آگے نکل گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ نمازیں بھی ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے ہماری طرح رکھتے ہیں، ساری عبادات ہماری طرح کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو مال و دولت ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاد میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو ہم نہیں کر سکتے، تو ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ تو ہمیں بتائیں، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں، ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کے برابر جانا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں کچھ چیزیں بتاتا ہوں، یہ اگر کرو گے تو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ کیا چیزیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح یہ ذکر کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ یہ ذکر کیا کرو، اس طرح تم ان کے برابر پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ بات کو خفیہ تو نہیں تھی، آپ نے صحابہ کو بتائی، پھیل گئی۔ اب مالدار لوگ جو تھے انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، انہوں نے بھی یہ ذکر شروع کر دیا۔ پھر وہ آئے، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کام تو انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، پھر ایسے لوگوں کا آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو وہاں مقابلہ اس میدان میں تھا کہ آخرت کے لیے آگے بڑھیں۔ جنگ تبوک کے موقع پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج سب سے آگے بڑھ جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپیل کی تھی خرچ کرنے کی، تو میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج کوئی میرا مقابلہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے آدھا دے دوں گا، گھر میں جو کچھ ہے آدھا دے دوں گا۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ آگے بڑھنے والے اور ہیں۔ تو وہاں پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ تھا گھر میں سب کچھ دے دیا۔ تو وہاں حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ ابوبکر سے آگے نہیں میں بڑھ سکتا۔ تو مقابلہ یہ ہوتا تھا کہ آخرت کے لیے ہم آگے بڑھیں، یہ مقابلہ تھا، دوڑ یہ تھی۔ تو جب یہ دوڑ ہوگی تو پھر آدمی کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور خیر خواہی ایک دوسرے کے لیے ہوگی، آدمی کسی کا حق غصب نہیں کرے گا، حرام خوری نہیں کو کرے گا، کسی کا مال غلط طریقے سے حاصل نہیں کرے گا، کسی کے حقوق نہیں مارے گا۔ اور جب دوڑ دنیا کے لیے ہوگی کہ دنیاوی لحاظ سے کس سے آگے بڑھنا ہے، تو پھر معاشرہ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ایک درندوں کا معاشرہ بن جائے گا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے شکر گزاری کا اثر انسانی زندگی پہ دنیا میں بھی مرتب ہوتا ہے، اور اسی کا نتیجہ آخرت میں بھی جنت کی شکل میں ملتا ہے۔ کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا کہ ہم شکر گزار بندوں کو بہترین بدلہ دیں گے، بہترین جزا ہم دیں گے، جو شکر گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے لیے ہیں اللہ کے وعدے۔ لیکن یہی شکر گزاری جو ہے یہی مشکل کام ہے، سب لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں، یعنی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے شکر گزاری۔ لیکن اس کے جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں تو پھر آدمی شکر گزار بن سکتا ہے۔ اور اس میں سب سے بہترین طریقہ کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ میرے پاس جو نعمت ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، یا اگر میرے پاس 10 یہ نعمتیں نہیں ہیں تو 5 میرے پاس ایسی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔
اس طرح اگر سوچیں تو یہ چیز ہے کہ جس سے اللہ کے شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے، اور یہی امتحان ہے اس دنیا کے اندر، اور مومن کسی بھی حالت میں ناکام نہیں ہوتا اگر اس سے اس حقیقت کا ادراک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حقیقت حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر حالت میں خیر اور بھلائی، ہر حالت میں کامیابی ہے، اور یہ خصوصیت صرف مومن کی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے خوشحالی عطا کی ہے تو شکر ادا کرتا ہے تو پھر بھی وہ کامیاب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو وہاں صبر کرتا ہے تو پھر بھی وہ کامیاب ہے۔ تو مومن کے لیے ہر حالت میں کامیابی ہی کامیابی ہے، کہ اگر اس سے ادراک ہو، شعور ہو اس حقیقت کا کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، یہاں جو کچھ بھی ہے وہ امتحان ہے، کسی بھی حالت میں ہم تو امتحان دے رہے ہیں، تو مومن شکر گزاری کی جگہ شکر ادا کرے گا، اور جہاں صبر کی ضرورت ہے وہاں صبر کرے گا، تو ہر حالت میں وہ کامیاب ہوگا۔ تو جسے اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے تو وہ ناکام ہو جائے گا، اور دنیا میں بھی وہ پریشان رہے گا، دنیا میں بھی وہ شاکی رہے گا، دنیا میں بھی وہ مایوس رہے گا، اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہوگا، اور آخرت میں بھی وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا کہ جن کے بارے میں ابلیس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار کرنے والا نہیں پائے گا۔ گویا کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا کہ جن کو ابلیس نے الگ کر کے اپنے وہ شامل کر لیا اپنے پیروکاروں میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں، اور ہر حالت میں ہم اس کا شکر کریں، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا ہمیں ادراک ہو، اور ان کو ہم ہر وقت یاد رکھیں اور انہیں گنیں کہ کتنی اللہ کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ تنہائی میں ہم اس چیز کو یاد کریں، اور پھر ہماری زندگی پہ اس کا اثر ظاہر ہو، اور ہم اسی جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا اگلا موضوع اگلے ہفتے کا حج کے موضوع حج کا ہوگا، یعنی حج کی فضیلت اور فرضیت اور حج کی حکمت اور فلسفہ، یہ آئندہ ہفتے کا موضوع ہوگا، کیونکہ حج قریب آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو آئے گی جمعرات، اس میں بھی انشاءاللہ حج کا طریقہ اور اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو اگلا جمعہ خاص ہے حج کی فضیلت، فرضیت اور حکمت و فلسفہ کے بارے میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حج کے احکام بیان ہوں گے۔